کتنی دلیلیں دی آپ نے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی دلیل، وہ بال اکثر ایک دوسرے کے ساتھ یوں لپٹے رہتے تھے۔ پھر کیا فرمایا بال تو لپٹے رہتے تھے، جدوں ویکھن والے زائرین آ کے درود پڑھتے سی وہ دونوں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب درود پڑھتے تھے زائرین تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں یوں کہوں گا مصطفیٰ کے بال تھے کھڑے ایسے نہیں ہوتے تھے، وہ بھی جانتے تھے جن کی ذات پر سلام پڑھا جا رہا ہے ادب یہ ہے کہ کھڑا ہو جایا کرے، ادب یہ ہے کہ سلام کیسے پڑھا جائے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ازی قبر چ بھی چلے جائے تو تے آ کے قدسی فرشتے کہنا ہاں رضا، ازی کہتے ہیں ہاں بھائی یہ اس پر آئے میں۔ اعلیٰ فرماتے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہو۔ نبی پڑھنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 3 دلیلیں تھیں۔ پہلی یہ کہ جب ان پر درود پڑھا جاتا تو وہ دونوں کیا ہو جاتے؟ کھڑے ہو جاتے۔ دوسری دلیل آپ نے دی، آپ نے فرمایا دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں منہ مبارک جب لوگ ان سے برکتیں حاصل کرتے تو 3 آدمی اس معجزہ کے منکر تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا نبی پاک خواب جو کسی نے شاید دیون تو سویرے موجود ہوئے، منکر تھے، ہم نہیں مانتے کہ یہ نبی پاک کے بال ہیں۔ فرماتے 3 آدمی اس چیز کے منکر تھے۔ آپ فرماتے ہیں ان کا مناظرہ بڑا لمبا چوڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ میں نے پہلے سوچا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کا بھی چونکہ جسم کا سایہ نہیں تھا تو مبارک بالوں کا بھی سایہ نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے تو میں نے سوچا کہ میں دھوپ میں لے کے جاتا ہوں ان کا سایہ نہیں ہوگا تو لوگ سمجھ جائیں گے جب حضور کے جسم کا سایہ نہیں ہے تو فرمایا کہ بالوں کا بھی سایہ نہیں ہے، لوگ جان جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ایسی مناظرے تے پرکھ رہے ہیں حضور دے واڑا نو، محبت رسول کو پرکھا نہیں جاتا۔ آپ فرماتے میں رک گیا، پھر لوگوں نے بڑا جب مناظرہ لمبا چوڑا ہو گیا بڑی طویل بحث ہوئی۔ آپ فرماتے جب میں دھوپ میں لے کے گیا نا تو آسمان سے بادل سایہ کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ فرماتے ایک بندے تے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا، انہوں نے کہا خدا دے بندے ہو جے بھی نہیں مننا، بدل سایہ کرنا آ گئے۔ فرماتے 2 نہیں مانے، انہیں 2 بندے کہتے رہے نہیں اتفاقی بات ہے نہیں بدل آ گیا، کئی اج بھی کہتے نہیں اتفاقی گل ہے شفا ہو گئی سی، داتا صاحب جاننا نہیں لبھی، غوث پاک نے شفا نہیں دیتی تانوں، یہ اتفاقی گل ہے بیماری ختم ہو گئی۔ اور اتفاقی بات ایک آدھی دفعہ ہوتی ہے، ایک آدھی دفعہ 1-2 شفاواں لب جاندیاں تے اج میلہ مک جاندا، لیکن داتا صاحب تے ہجے بھی میلہ لگا ہویا، غوث پاک تے ہجے بھی میلہ لگا ہویا، خواجہ معین الدین چشتی تے ہجے بھی لگا ہویا۔ لوگ نہیں ہٹ رہے کیونکہ مالک وہاں سے لوگوں کی جھولیاں بھر رہا ہے۔ آج بھی منہ مبارک کی زیارتیں ہو رہی ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں آج بھی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کہ 2 نہیں مننے کہ اتفاقی گل ہے، اتفاقی والی کیڑی گل ہے، آپ دوبارہ تجربہ کر لینے۔ بال مبارک اندر سے نکال کے باہر جب دھوپ میں پھر لا کے کھڑے کیے تو کہا وہاں پر رلانے کی دیر تھی، آسمان سے بادلوں نے پھر سایہ کر دیا۔ دوسرے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیسرا پھر نہ منیا، انہوں نے کہا نہیں اتفاقی گل، انہوں نے کہا 3 باری گل ہو جائے تو گل پکی ہو جاتی، اتفاقی نہیں رہتی، اسی تینوں تیجا تجربہ کرا دیتے ہیں، کراؤ جی۔ جب تیسری دفعہ بال پھر دھوپ میں لائے تو اللہ نے پھر رحمت والے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں یہ دوسری دلیل تھی۔ تیسری دلیل آپ نے فرمایا کہ جس صندوق میں وہ بال رکھے ہوئے تھے نا اس کو لگایا ہوا تھا تالا۔ تانوں پتہ قیمتی شیواں تالے چ رکھیاں جانیاں، تیرے پیسے تے پے ہون تالے چ، تہاڈے گھر دا سونا پیا ہوئے تالے چ، حضور دے واڑ باہر ہی پے ہونے، یہ کوئی گل تے نہیں نا جی۔ قیمتی شیواں تالے چ رکھیاں جانیاں، جنہوں نے قدر کی ہے انہوں نے تالوں میں سنبھال کے رکھے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں خوشبوئیں اور شیشے کے باکس بنا کے امت کتنی قدر کر رہی ہے، یہاں آ کے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھا نہیں ہے، یہ بال آپ سے ہم نے خود لیے نہیں ہیں، اسی سن رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تاڑے تے ساڑے دل چ اتنی محبت ہے، اگر ہمیں آپ خود دے دیتے تو ہم مرنے کے لیے تیار تو اب بھی ہیں، پھر ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ یا رسول اللہ بھی تو ہم نے سنا ہے کہ یہ بال آپ کے سر ایک دستے ہیں، یا رسول اللہ اگر ظہری آنکھوں سے واللیل کی زلفیں دیکھتے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ یا رسول اللہ اگر ظہری آنکھوں سے آپ کے سر مبارک سے جب زلفیں نیچے آ رہی ہوتی تھیں، وہ جب کنڈل بنتے تھے، وہ جب بال آپس میں مڑ کر گنگرانے ہوتے تھے، صحابہ اس کا نظارہ کرتے تھے،
یا رسول اللہ اگر وہ منظر دیکھ لیتے تو ہم کیسے برداشت کرتے؟ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے بالوں کا حسن ہے، آپ کے بالوں کی عزت ہے کہ 1400 سال کیا قیامت تک بھی لوگ سنیں گے تو عزت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جس صندوق چباڑ پے سی نا اس کا میں تالا کھولوں انہوں چابی کوئی نہ لگے، حالانکہ چابی ہوئی جڑی آج تک تالے نو کھول دی رہی، میں کھول تھک گیا، تالا نہیں کھلیا۔ آپ فرماتے میں بڑا ہی پریشان ہوا۔ وہاں جو دیکھنے آئے تھے ان میں سے ایک صاحب نظر بھی تھا، اس نے غور و فکر کرنے کے بعد بتایا، نے کہا حضرت صاحب اے جڑا مجمع ویکھن آیا انہاں چ ایک بندہ او بھی ہے جہدے اوتے غسل فرض ہے، اپنے گھرے بھیجو سارے نو، پردہ بھی رہ جائے، ظاہر طور تے مینوں پتہ چل گیا بندہ کیڑا ہے، میں انہوں وچوں کڈنا کوئی نہیں تاکہ پردہ رہ جائے، سارے نو واپس بھیجو بھی ایک باری نہا کے آؤ۔ تمہیں پتہ نہیں کن کے بال دیکھنے آئے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو مصطفیٰ کے اتنا ادب کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کو سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہیں ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور نے فرمایا تجھے میرا سلام کیوں نہیں لئی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بے وضو تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو ہاتھ لگ جائے۔ اتنا ادب کرنے والے تھے، کیا ہے نا سارا واپس بھیجو غسل کر کے آ۔ جب دوبارہ غسل کر کے آئے تو فرماتے میں نے پہلی دفعہ ہی چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ فرمایا یہ 3 دلیلیں تھی میرے پاس کہ وہ بال واقعی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقدس بال تھے۔ آج بھی لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں اور جانا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ کہ اگر کسی کو نام بھی پتہ چلے بالفرض کہ یہ حضور کے بال ہیں، تاجدار مدینہ علیہ السلام کے بال ہیں، اس پر دلیلیں طلب کی جاتی ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری گل لکھی شفا شریف کے اندر۔ شفا پتہ کہڑی کتاب؟ قاضی ایاز مالکی وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کی یہ جو کتاب ہے نا شفا شریف، محدثین فرماندے جس گھر چوں بیماری نہیں نہ جاندی ایک کتاب خرید کے لیا کے گھر رکھ لین بیماری ختم ہو جائے گی۔ کتاب کا نام ہی شفا ہے، اور کیا ہے؟ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، حضور کی شان بیان کی اس کتاب کے اندر ہے۔ عربی چ بھی لے آؤ نا تسی، پڑھنی نام ہی آندی ہوئے لیا کے رکھ لو، مصطفیٰ کے اوصاف کا صدقہ گھر سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ آپ نے قاضی یاز مالکی نے شفا شریف سے لکھا، آپ نے فرمایا حضور کے غلاموں جب اتنی بات کر دی جائے نا کہ یہ چیز حضور کی ہے، فرمایا تم پر تعظیم لازم ہو جاتی ہے، اور فرمایا بالفرض وہ چیز نہ بھی حضور کی ہو، وہ منہ مبارک حضور کے نہ بھی ہو، فرمایا صرف تم نے تو تعظیم اس لیے کی نا کہ یہ حضور کے بال ہیں۔ کیوں جی وہ چوراں دا جھوٹا ڈاکواں دا پیتا سی بندے نے، اس وجہ تو کہ جناب انہوں نے کہا جی اللہ دے نیک بندے مسافر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی مسافر ہو تسی تو چلو میرا بچہ جڑا جی وہ بیمار آ، اینو پانی پلاؤنے تہاڈا جھوٹا تاکہ شفا یاب ہو جائے۔ وہ تے ڈاکو سی، رات اتنے مال کھادا پیتا، سویرے ڈاکے تے گئے سی، واپس آیا نے کہا بچہ کل مزور سی اج کیویں ٹھیک ہویا؟ انہوں نے کہا تسی اللہ دی راہ دے مسافر سی، میں تہاڈا جھوٹا پلا دیتا تے میں کہا چلو شفا مل جائے گی۔ اس نے تو نیک سمجھ کے پلایا تھا نا، اللہ نے اس نے حسن ظن کا صدقہ اللہ نے بچے کو شفا دے دی۔ قاضی یاز مالکی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے وہ بال ہوں یا نہ ہوں وہ بات کی بات ہے، تم نے صرف اس لیے تعظیم کرنی ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ میرے آقا کے ہیں، اتنے دلیل بھی طلب نہیں کرنی، بے ادبی کا جملہ بھی نہیں بولنا۔ آپ نے فرمایا حضور کے مبارک منہ مبارک کی آپ نے تعظیم کرنی ہے، بالفرض وہ بال حضور کے نہ بھی ہوئے اللہ تمہیں تعظیم کا اجر ضرور عطا فرما دے گا، اور دنیا آخرت میں تم اس کا اجر دیکھو گے۔ اور یہی وہ جانے کائنات ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جگمگ کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ مختلف احباب کے پاس آتا رہا، والد بھی دنیا میں تشریف نہ تھے بظاہر، اور والدہ بھی جو ہے وہ بھی دنیا سے بظاہر جو ہے وہ کچھ ہی عرصہ کے بعد تشریف لے گئیں۔ پھر کفالت کا ذمہ جو ہے وہ مختلف طرح سے آتا رہا۔ اسی طرح حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کفالت کا ذمہ آیا اہل خانہ کی طرف سے، تاکہ مائی حلیمہ کی شان میں تھوڑے سے چند اشعار پڑھے جائیں۔ میں آخر میں وہ شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام کی طرف بڑھیں گے۔ شاعر نے بڑے پیارے لفظوں میں ہم سب کی اماں جان دائی حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے چند باتیں لکھی ہیں۔ شاعر کہتا ہے
دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال. سوکھا جا شعر ہے، مل کے پڑھیں گے. دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال. اکھیاں مازا البصر واللیل دے سونے وال، اکھیاں مازا البصر واللیل دے سونے وال. لکدا پھردا چن اسمانی، لکدا پھردا چن اسمانی، ویکھ کے حسن و جمال. دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال. ہندا چیسی کمزور کن ہو گئی یہ شہزور بڑی، ہندا چیسی کمزور بڑی کن ہو گئی یہ شہزور بڑی. تو لگ گئی ہے پیچھے رہ گئیاں، تو لگ گئی ہے پیچھے رہ گئیاں، دن تک تک سوچ دی رہ گئیاں، دن تک تک سوچ دی رہ گئی ہے. جدوں دا سونا حسین آیا تیری لکھری ہو گئی چال. دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال. یہ دے ورگا حسین بھی پایا جنوں سمجھ یتیم نہیں سی جایا. اساں پر خیا حسن کو چنیا، اساں پر خیا حسن کو چنیا، اساں یوسف حسن دا سنیا، اساں حسن یوسف دا سنیا، اساں حسن یوسف دا سنیا. پر نہیں ہو اس دے کمال، دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال. تو سچایا نہ یتیم جو ہاں پر رب دی یہ تقسیم جو ہاں. اصل یہ نہیں کہ چکیا نہیں، مطلب یہ کہ رب کی تقسیم تھی کہ اوروں کے حصے میں نہیں آنا تھا. تو سچایا نہ یتیم جو ہاں پر رب دی یہ تقسیم جو ہاں. آئے بہت سداگر جگیراں دے، آئے بہت سوال جگیراں دے. تو سچائے بال امیراں دے، تو سچائے بال امیراں دے. معاشر تئی کوئی اور نہ ہو سی، معاشر تئی کوئی اور نہ ہو سی میرے مقدراں نال. دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال. آخری شعر. او دے ہونٹ ہلن قرآن بنے، او دے ہونٹ ہلن قرآن بنے، او بولے تے فرمان بنے، او بولے تے فرمان بنے. عالم نشرہ لکا ذکرہ کا ورفعنا لکا ذکرہ کا. سونے دی تعریف کرا، سونے دی تعریف کرا، جس دا واصف رب ذوالجلال. دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کی تو لے آئیے سن لال. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلمدان ٹوٹ گئے. جس محفل میں بھی حضور کے جس وصف کی بات بھی کریں تو آخر میں یہی کہنا پڑے گا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلمدان ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے.
آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔